الحمدللہ رب العالمین حامدًا مصلیًا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے حرص ایک مہلک بیماری۔ حرص و ہوس کا مفہوم دوسروں کے مال جائیداد کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگے رہنا۔ قرآن نے اس حرص و ہوس کے لیے شح کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَمَن یوق شح نفسہ فأولئک ھم المفلحون۔ سورہ حشر کی آیات 9۔ جو بخل و حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ حرص اور شح دونوں سیم الفاظ معنی ہیں، ایک جیسے الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں بخل کرنا، حرص کرنا۔ اور ایک آیات میں آیا ہے سورہ تغابن آیات 15، انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اور جان لو کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ پھر آگے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر کہا واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ سورہ تغابن آیت 16، سنو اور اطاعت کرو، اپنی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل و حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مال و اولاد کے فتنے میں نہ پڑیں، بلکہ ان کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں۔ اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر و فلاح ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بھی شح کا لفظ استعمال کر کے اس کی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ اس شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی شح نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزیاں کریں، انہوں نے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرص ایک ہلاکت خیز بیماری ہے جو تمام نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ انسان جب اس جیسی مہلک بیماری سے بچ جائے تو زیادہ سے زیادہ اسے نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا موقع ملے گا، چونکہ حریص آدمی ہمیشہ مال و جائیداد کو جمع کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، اسی میں اپنا وقت ضائع و برباد کرتا ہے، تو ایسا شخص ضرور بضرور اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رہ جاتا ہے۔ حرص کے نقصانات۔ حرص ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرے کو فتنے فساد سے بھر دیتی ہے۔ اسی کے ذریعے غریب شخص غریب تر ہوتا جاتا ہے اور مالدار شخص مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے، مساوات و انصاف کی کمی ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری کتاب میں ہے، اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی بھر کر مال ہوتا تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرتا۔ ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی سے بھرے گا، یعنی انسان کی حرص اتنی ہوگی کہ وہ مرنے تک حرص کرتا رہے گا، جب وہ مر جائے گا تو ساری حرص ختم ہوگی۔ جب یہ حرص اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے تو وہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے،
جیسے اس مال جمع کرنے کے لیے چوری، خیانت، سود خوری، رشوت خوری، ذخیرہ اندوزی، یہ سب چیزیں کرتا ہے۔ جب ایسے حریص شخص کے پاس اگر کوئی چیز امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ حرص والا شخص سود خوری کرتا ہے، رشوت خوری جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حرص ایک خطرناک بیماری ہے، اگر انسان اس سے بچ جائے وہ بے شمار گناہوں سے بچ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کی قباحتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے ذرا سی زمین بھی ناحق لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ حرص سے بچنے کی تدابیر۔ سب سے پہلے انسان اپنے اندر خوف خدا اور تقویٰ پیدا کرے اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی زندگی کو یاد کرے۔ صرف یاد ہی نہ کرے بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرے، اس دنیا کو حقیر جانے، جس طرح صحابہ کرام اس دنیا کی حقیقت کو سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کو ایک مردہ بکری کے بچے سے مثال دے کر سمجھایا۔ جب ایسا شخص اپنے اندر یہ تصور پیدا کرے تو صحیح راستہ تلاش کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور نیکیاں کمانے کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم ہوں گے۔ حرص و لالچ کو ختم کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور انمول نسخہ بتایا، وہ یہ کہ آدمی اس دنیا کے اندر اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر رکھے۔ جب اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف نظر رکھے گا تو ایسے شخص کے اندر تواضع و خاکساری اور دوسرے اوصاف حمیدہ جگہ لیں گے۔ اسی طرح دنیا کے مال و جائیداد کی حرص ختم ہو جائے گی اور اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوگی کہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، الحمدللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو حاصل کرنے کے صحابہ کرام حریص تھے۔ صحابہ کرام دولت مند لوگ تھے، مگر ان کی دولت اللہ کی رضا سے سرفراز کرنے والے کاموں میں پانی کی طرح بہتی رہی۔ اس دولت نے نہ انہیں گھمنڈی بنایا، نہ متکبر بنایا، نہ سرکش، اور آج دنیا انہیں دولت مندی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی حیثیت سے جانتی ہے۔ چنانچہ اس میں ناموں میں عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ، عبداللہ بن مبارک، امام المحدثین امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ دولت مند لوگ تھے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ یہ معزز صحابہ کرام اجمعین دولت مند لوگ تھے، لیکن ان کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی تھی۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں مال و جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری ظاہری شکل و صورت کو اور تمہارے مال و جائیداد کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے اعمال و قلوب کو دیکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دولت کے حریص نہ بنیں بلکہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔